على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. قال: قل أعوذ برب الناس، قلتها. ونحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحق المعوذتين من المصحف، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت: ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الناس من ذكر قال: سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: قيل لي فقلت لكم فقولوا. قال أبي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المعوذتین، معوذتین کہتے ہیں وہ صورتیں جن سے پناہ پکڑی جائے. انشاءاللہ بہرحال سورۃ المعوذتین جو ہیں یہ بھی ان سور مبارکہ میں سے ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر اتری، اس لیے یہ صورت مدنیہ ہے، یہ تو اتفاق. اور اس بارے میں بھی روایات مبارکہ آئی ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ایک ہی بار نازل ہوئی، یعنی دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورۃ المعوذتین کے اسباب نزول کے بارے میں جو باتیں روایات صحیحہ میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر یہودیوں نے سحر کرایا، کیونکہ یہود دشمن تھے تو دشمن نے اپنی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کی اسلام کو، مسلمانوں کو اور خاص طور پہ ہمارے آقا کو نقصان پہنچانا. وہ قولی ایذا سے پہنچا سکتے تھے تو کبھی شاعر کہتے رہے، کبھی ساحر کہتے رہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے رہے، کبھی نعوذ باللہ کذاب کہتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قولی طور پر بھی اتنی ایذا پہنچائی گئی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا آج تک کسی اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی جو مجھے پہنچائی. اس لیے صحیح روایت مبارک میں ہے حضور نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ
لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ جتنی شان بڑا ہوتا ہے، جتنی عظمت انسان بڑی ہوتی ہے، اتنی امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، اتنی ابتلاءات بھی بڑے ہوتے ہیں، اتنی بلیات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ تمام کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں خالق کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آپ کو تکلیفیں بھی ایسی آئی ہیں کہ جو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو حضور پاک کو اللہ نے اتنا حلم عطا فرمایا تھا، اتنا حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صبر و استقامت کا ایک عظیم پہاڑ تھے کہ برداشت کر گئے، ورنہ کوئی برداشت نہیں کر۔ ان تکلیفوں کے اندر ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سازش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرا۔ جادو کے بارے میں آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے الحمدللہ، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورت کو سمجھنے کے لیے مختصراً کہ جادو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جادو ایک علم ہے اور باطل علم ہے اور حرام علم ہے، لیکن علم ہے۔ اور جادو کی تاثیرات بھی ہیں۔ یعنی انسانوں پر اس کے مختلف اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور جادو چونکہ ایک حرام علم ہے، اس کے پڑھنے والے، اس کے عمل کرنے والے بھی تقریباً کافر زیادہ ہوتے ہیں، جو نجس ہوتے ہیں، جو پلید ہوتے ہیں، چونکہ پاک لوگوں سے تو اس کا تعلق ہی نہیں، چونکہ یہ علم ہی ناپاک ہے، نجس ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی سحر کا، جادو کا علم سیکھے اور اس کو سیکھ کر نعوذ باللہ مخلوق کو ضرر پہنچانا چاہے یا جلب منفعت کرنا چاہے، حضور نے فرمایا وہ کافر ہو جائے۔ اور زیادہ تر سحر کا علم جو ہے، اصل میں سحر کا سب سے بڑا اہم دور جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر پوری تفصیل سے الحمدللہ واقعہ موجود ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ کیا تو اپنے ملک کے جادوگروں کو بلایا، اور اس دور میں بے انتہا جادوگر تھے۔ وہی بنو اسرائیل سے وہ جادو چلتا 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 پھر اس کے وارث بھی یہ اسرائیلی یہودی جو ہے زیادہ بنے، کیونکہ نسلاً بعد نسلاً، وراثتاً بعد وراثتاً وہ علم ان کے گھروں میں منتقل ہوتا آیا، تو سب سے زیادہ ماہرین جو ہیں سحر کے وہ یہودی ہوتے ہیں، اور یہودیوں سے پھر یہ سحر کا معاملہ جو چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، پھر یہ روافض میں، شیعہ لوگوں میں زیادہ، کیونکہ ان کا بھی تعلق بنیادی طور پہ ان سے بنتا ہے عبداللہ ابن سبا سے اور حسن ابن سبا سے، اور عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ یہودی تھا، حسن ابن سبا جو ہے وہ یہودی تھا۔ تو یہودیوں کے اندر یہ علم جو ہے بہت زیادہ ہے، اور حضور پاک کے زمانے میں لبید بن العاصم ایک یہودی تھا، اس کی لڑکیاں بھی جادو کرتی تھیں اور وہ لبید بن العاصم بھی جادو کرتا تھا۔ اور ہندوؤں میں بھی یہ علم ہے، اسی طریقے سے بنگال کے بعد لوگوں میں بھی یہ علم اب بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ علم حرام ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے بچنا چاہیے۔ گو بعض فقہا اور علماء کرام نے اس کی
اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس علم کو اس لیے پڑھا کہ اس کا توڑ کر سکے، اس کا تدارک کر سکے، کیونکہ جب تک اس چیز کو سمجھے گا نہیں تو اس کو توڑے گا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسرار جو ہیں، افکار جو ہیں اور ہمارے ازمار جو ہیں ضمائر کے اندر اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو اگر کسی نے اس لیے کچھ اس کو سیکھا، اس کی شدھ بدھ معلوم کی کہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور اگر ہو تو پھر اس کا توڑ کیا ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے کہ کسی جادوگر کا علاج کر دیا، کسی بیچارے مسحور کا علاج کر دیا، تو انہوں نے کہا اتنی حد تک جو ہے پھر جائے۔ اب اس میں بھی بعض علماء نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں، کیا اللہ کے انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نے کیسے اثر کیا؟ یہ بڑی لمبی ابحاث، اللہ علماء پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کی خدمات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات ایسی ایسی ابحاث بھی انہوں نے اختیار فرمائی ہے کہ علم والے لوگوں نے تو فائدہ اٹھایا، لیکن ہم جیسے بھی علم لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ بھٹکتے رہے۔ کیونکہ مقصود اصلی جو ہے نا، اگر ہم صرف روایات میں اور الفاظ کی تحقیقات میں الجھ جائیں تو اس کا نفع یا نقصان کیا ہوگا، مجھے آپ یہ سمجھیں، اصل مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ جیسے ایک عام مثل مشہور ہے نا جی کہ آپ کو آم کھانے سے کام ہے یا پیڑ گننے سے کام ہے، کہ درخت گنتے رہو اور ایک درخت پہ کتنے آم لگے ہوئے ہیں وہ گنتے رہو، اس سے آپ کا پیٹ تو نہیں بھر جائے گا۔ جیسے آج کل آپ کے ملک میں ایک بحث چلی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ یہ سیلاب جو آیا تھا یہ عذاب ہے یا نہیں ہے، بعض کہتے ہیں عذاب ہے، بعض کہتے ہیں عذاب نہیں کہنا چاہیے، تو اب اس بحث سے جو ڈوب گئے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جن کے گھر گر گئے، جن کے مکانات گر گئے، جن کے نقصانات ہو گئے، ان کو ہماری علمی کاوشوں سے اور بحثوں سے کیا مطلب؟ مقصود اصلی تو یہ تھا کہ ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ کے آگے توبہ کرتے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جتنی ہم سے امکان ہو سکے ہم کوشش کریں۔ صرف ہماری لمبی بحثوں سے کیا ہو؟ ایک موٹی اور آسان بات یاد رکھ لیں کہ جادو ایسی ہے، مثلا بخار ہو جانا، سر درد ہو جانا، کسی تکلیف کا پیش آ جانا، تو انبیاء علیہ السلام کو جب یہ ساری تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں جادو بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول پاک جتنے نبی گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تکلیفیں بھی آتی رہی، بیماریاں بھی آتی رہی، بخار بھی آتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ تکلیف ہوئی، آپ نے فسد کرایا، اپنے رگو مبارک سے خون نکلوایا، پچھنے لگوائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوئے، آپ کو سر مبارک میں شدید درد کی تکلیف ہوئی۔ تو جب باقی تکلیفیں آپ پہ آ سکتی ہیں تو جادو کی تکلیف کا اثر بھی آپ پہ ہو سکتا ہے۔ لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی تکلیف پریشان کر سکتی ہے اور پیٹ مبارک پہ پتھر باندھنے پڑتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگے تو دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خون رخسار میں چبھے اور خون آلود ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شدید بخار آیا کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ساتھ پانی کے مشکیزے ٹھنڈے ہم ڈالتے تھے اور بخار اتر جاتا تھا، اس کے فوراً بعد پھر بخار ہو جاتا تھا۔ تو اگر ایسی تکالیف انبیاء علیہ السلام پہ آ سکتی ہے تو جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔
اور اگر بخار آ جانے سے انبیاء علیہ السلام کے شان نبوت میں کوئی کمی نہیں آتی تو جادو ہو جانے سے بھی اللہ کے نبیوں کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. دشمن ہر حربہ استعمال کرتا. یہودیوں نے دیکھا کہ جب اور سازشیں ہماری ناکام ہو گئی ہیں انہوں نے جادو کے لیے بھی پروگرام بنایا. اسی طرح یاد رکھو جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے نظر بد کا بھی اثر ہوتا ہے. حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے، لگتی ہے، اثر کرتی ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غسل فرما رہے تھے، ایک دوسرے بھائی نے جو دیکھا تو وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جان ہے، وہ بیچارے اسی وقت چل گئے. حضور پاک نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا قتل تاخیر اپنے بھائی کو تم مارنا چاہتے ہو، جلدی کرو، تم غسل کرو اور ایک پانی میں برتن جمع کرو. اور وہ پانی جب اس پہ ڈالا گیا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی. اس لیے نظر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ نظر مارنے والا آدمی یہ ہے تو اس کو کہیں کہ فوراً وہ غسل کرے، ایک برتن میں کھڑا ہو جائے اور غسل کر دے اور وہ پانی جو ہے اس نظر والے پہ ڈال دے، اسی وقت ٹھیک ہو جائے. اور غسل نہ کرے، وضو کر دے، تب بھی الحمدللہ کافی ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کی نظر لگتی ہے تو جب اس کو کہا جائے کہ وضو کرو یا غسل کرو تو وہ بھی انکار نہ کرے تاکہ اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. اور اگر پتہ نہ لگے، یعنی وہ کوئی نظر مار گیا، اب کیا پتا کیا ہوتا ہے، نظر لگ گئی پتہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کا علاج جو ہے پھر یہی ہے کہ یہ سورۃ المعوذتین جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، آخری دو صورتیں، اس کو بار بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دب کر کے سارے بدن پہ پھیرے. اور اسی طرح علماء نے قرآن مقدس کی آیت جو ہے سورۃ نون کی آخری آیت مبارک جو ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس آیت مبارک کو بھی کثرت سے پڑھا کرے تو اللہ کی رحمت سے اللہ اسے محفوظ کر دے. تو نظر تو اتنی خطرناک چیز ہے نا، عربوں میں محاورہ ہے کہ يدخل الجمل في القدر والرجل في القبر، کہ ایسی نظر ایسی بلا ہے کہ اونٹ کو دیکھنے میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. ارے اونٹ کو نظر لگی، گرا وظیفے کرو گے اور دیکھنے میں ہی آئے گا اور کہاں جائے گا بیچارہ. اور بندہ مرے گا تو قبر میں ہی جائے گا غریب، اور کہاں جائے گا. اس لیے نظر بد سے احتیاط جو ہے بڑی ضروری ہے. ہر مسلمان صبح و شام یہ صورتیں معوذتین، اسی طریقے سے فاتحہ، اسی طریقے سے آیت الکرسی، اور اسی طریقے سے اور بھی جو اللہ کے قرآن کی اس کو آیات یاد ہو تو صبح و شام ذرا پڑھا کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں حدیث مبارک میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر هذا الوجه، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک عن کل داء یؤذیک، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ اعوذ بعظمت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور بھی بڑی مبارک دعائیں ہیں جو میرے مدنی پاک نے سکھلائی. اگر آدمی یاد کر لے نا، اصل میں یہ چیزیں کھانے سے، پینے سے، لباس سے، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہیں اور لوگ ان کا فکر نہیں کرتے. کہ آپ لباس بنائیں، محنتیں کریں، کچھ کریں، نظر لگ گئی، برباد ہو گیا، آدمی تباہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، کیا کرے گا لباس کو؟ آگ لگائیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کھانے پینے سے بھی ضروری ہے. بھوکھا تو آدمی ہے کہ دن گزار لیتا ہے، 2 دن کا بھوکھا بھی گزار لیتا ہے، 4 دن بھی گزار لیتا ہے، لیکن خدا نہ کرے جادو ہو، نظر ہو، بیمار پڑے اور وہاں اللہ معاف فرمائے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی نہ رہے. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں یاد کرنے والی. اور صبح و شام پابندی سے پڑھے، باقی تقدیر ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو. خدا کی قدرت ہے، جب تقدیر نے غالب آنا ہوتا ہے نا پھر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی.
یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کو کوئی نہیں ٹال سکتا. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تعمیل حکم کریں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کریں، ہمیں کرنا چاہیے. تو لبید بن العاصم کی لڑکیوں نے جادو کیا، اور جادو انہوں نے اس طرح کیا کہ حضور کا ایک غلام تھا. تو لبید بن العاصم جو ہے اصل میں یہودی تھا، ظاہر میں مسلمان تھا، یعنی منافق تھا، یوں سمجھ لیں. تو اس نے حضور کے اس غلام سے بڑی دوستی بنائی، اور اس کے بعد اس نے کہا بھئی مجھے حضور پاک سے بڑی محبت ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کنگھی فرمائیں تو کچھ بال مبارک چاہیے، میں اپنے پاس تبرک کے لیے رکھوں گا، اور اگر مہربانی کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا جو ہے وہ کنگا بھی مجھے مل جائے. اگر کنگا نہ بھی مل سکے تو کبھی کنگے کے دندانے اگر ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹے ہوئے دندانے مجھے مل جائے، میں محبت سے رکھوں گا. وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، حضور کا غلام. مسلمان کا دل تو بڑا صاف ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کو سچا سمجھتا ہے. اگر کوئی مومن ایمان والا آدمی ہے اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا آدمی بھی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اور پھر جھوٹ بھی حضور کے خلاف، رحمت للعالمین کے خلاف، سید الاولین والآخرین، قائد غر المحجلین کے خلاف بھی کوئی جھوٹ بولے گا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ بال مبارک رکھتے تھے، کبھی آپ نے بال مبارک یہاں تک بھی رکھے ہیں، یہاں تک بھی رکھے ہیں، نیچے تک بھی رکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مانگ مبارک ہمیشہ حضور سیدھی نکالا. باقاعدہ حضور پاک تیل مبارک لگاتے تھے اور کنگھی مبارک فرماتے تھے، اور سفر میں جو چیزیں حضور کے ساتھ ہوتی تھی ان میں کنگا بھی شامل ہے اور سرما بھی شامل ہے. اس نے حضور پاک کے کچھ بال مبارک جو ہیں وہ لے لیے، اور حضور کے کنگے مبارک کے کوئی دندانے جب ٹوٹے تو اس میں وہ دندانے بھی لے لیے اور اس کو جا کے دے دیے. اس نے اپنی لڑکیوں کو دیے، اس پہ انہوں نے جادو کیا. اور آپ کے بال مبارک جو تھے ان کو اس دندانوں پہ لپیٹا اور گرہیں لگائی اور اس پہ جادو پڑا، اور پھر اس کے اوپر کوئی اور تار لپیٹے، اس پر بھی کچھ جادو پڑا. ظالم مختلف قسم کے ہیلے کرتے ہیں نا جی، اللہ معاف فرمائے. اور ان دندانوں کو آپس میں یوں پھر ایک دوسرے کے اندر داخل کیا، پھر جادو کیا، اور کھجور کا جو گاوا ہوتا ہے نا جس کے اندر کھجور کا پھل ہوتا ہے، اوپر سے ایسے غلاف آ جاتا ہے نا کھجور کا، اندر جس کے پھل چھپا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھا، پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو داغا لپیٹا، اور ایک بئر زروان ایک کنویں کا نام ہے جو جنگل میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اتر کے کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کے نیچے اس کو دفن کیا. جادوگر تو پھر جادوگر ہوتے ہیں یہ ان کے تو پھر یہ ڈھنگ ہوتے ہیں. یہ پلید لوگ ہوتے ہیں، جہاں پلیدی زیادہ ہو ان کو وہاں زیادہ ان کے چانسز ہوتے ہیں کامیابی کے. اس لیے ہر جادوگر جو ہے وہ ہر وقت تقریباً پلید ہوتا ہے، وہ باقی کے قریب ہی نہیں آتا، کیونکہ اس کا تعلق جو شیاطین سے ہوتا ہے، شیطانوں سے. شیطان ناپاک ہے تو ناپاک کا ناپاک سے تعلق ہو سکتا ہے، ناپاک کا پاک سے کیا علاقہ بن سکتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذرا اپنا فیصلہ کرنا ہو، تم نے کہا بڑا آسان تجزیہ ہے کہ بھئی اگر تمہیں سینما میں، کسی فلم دیکھنے میں، کسی شیطانی کام میں دل زیادہ لگتا ہے اور قرآن کی مجلس میں نہیں لگتا تو پھر اپنے ایمان کا فیصلہ خود کر اور اندازہ کر لو کہ میں کتنا پاک ہوں اور کتنا پلید ہوں، کہ میرا تعلق کدھر زیادہ لگتا ہے، میرا دل کدھر زیادہ جڑتا ہے، میری طبیعت کدھر زیادہ خوش رہتی ہے. ہاں ایک آدمی قرآن سنتا ہے اور بڑا خوش بیٹھا ہے، دل کو اطمینان مل رہا ہے، سکون قلب مل رہا ہے،
اور کہتا ہے کہ ذرا مجھے قرآن سننے دو، ذرا مجھے قرآن سننے دو۔ گاڑی میں بیٹھا ہے تو قرآن لگا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہے تو قرآن شریف سن رہا ہے یا قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا بوڑھے بوڑھے آدمی، بوڑھے بوڑھے بزرگ رات کو تراویح میں ایک بارہ قرآن پڑھا، 20 رکعتیں تراویح پڑھی، تراویح ختم ہوئی، دوسرے ہاتھ کو کھڑا کیا، پھر پیچھے کھڑے 3 بار پھر قرآن سننا۔ یہ آدمی تو ہزاروں الحمدللہ موجود ہیں جو روزانہ 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، 15 پارے پڑھ لیتے ہیں، تو الحمدللہ لاکھوں ہیں اللہ کا۔ ہم اس کا قرآن میں دل لگ رہا ہے، حدیث مبارک میں دل لگ رہا ہے، دس میں دل لگ رہا ہے، نماز میں دل لگ رہا ہے، دماغ میں دل لگ رہا ہے اور دعا میں دل لگ رہا ہے، تو سمجھے کہ اللہ پاک مجھے اپنے پاک روح سے جوڑ رہا ہے، پاک کے ساتھ میرے قلب کو جوڑ رہا ہے۔ پھر وہ مسجد میں آئے تو معلوم ہوتا ہے بخار آ گیا اور جلدی نکلوں، اور پوچھ رہا ہے کہ نماز دروازے کے باہر پڑھوں تاکہ میں آسانی ہو، کیونکہ اندر بھی اور آدھا گھنٹہ رہنا پڑے تو مصیبت میں آئے، قید خانے میں آ گیا۔ اس لیے کچھ کرتا ہے کہ بھی سڑک بھائی اندر نہ جانا، بھائی رش ہوتا ہے، نکلتے نکلتے بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ، نماز ہی پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد سیدھے چلے جائیں گے آرام سے۔ اور بعض احبان تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب نماز سلام پھیرتے ہیں، ابھی مسلسل پہ بعد میں آتا ہے، سگریٹ منہ میں پہلے آتا ہے۔ سیدھے ذرا اپنے ایمان کا تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے، اور حرارت ایمانی کو آپ جانچ لیا کریں کتنا پرسنٹیج ہے اور کتنے درجہ حرارت ہمارے ایمان۔ ناپاک چیزوں کا جو کہ صحت ناپاک ہے، علم حرام ہے، تعلق جو ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی اصطلاحی طور پر یہ قوت حاصل ہے، 1 سیکنڈ میں کہیں پہنچ جائے، ہم جائے، جانور بن جائے، بکری بن جائے، بلی بن جائے، شیر بن جائے، خدا بن جائے، اور اپنے ماپ کے مطابق اس کے حکم پہ جا کے نقصان ہے، کسی کو خوش کرے، کسی کو ڈرا، کسی کو خوف میں مبتلا کر دیا، ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس انداز میں جادو کیا، جادو ہو گیا، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ کروڑوں سلام فرماتی ہے کہ حضور میں جادو اثر ہو گیا۔ اور جادو کا اثر کیا تھا یہ سمجھ رہے بات، یہ دین کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، شریعت کے معاملے کوئی اثر نہیں تھا۔ یعنی اسی طرح نماز پڑھاتے، اسی طرح تلاوت فرماتے، چاہے کوئی لفظ غلط زبان مبارک پہ آ جائے، یہ بات دنیاوی معاملات میں کیا مانا کہ کھانے کی پیاز نہیں رہی، بھوک لگی نہیں رہی، پیاس لگی نہیں رہی، طبیعت خوشی نہیں رہی، نشاط اور انبساط نہیں رہا، اپنے بیویوں سے ملنے کی خواہش رہی۔ صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کوئی چیز کر دی تو لے لی، نہیں پیش کی، مانگنا چھوڑ دیا، چپ بیٹھ گئے، اداسی چھا گئی، چہرے مبارک حزن و ملال کے بادل چھا گئے، وہ جو ہر وقت آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوتا تھا اس میں مرجھاؤ آ گیا، اثر ہوا جادو کا۔ ورنہ دین کے معاملے میں، تبلیغ میں، دعوت میں، قرآن احکام میں، فرائض میں کوئی کمی نہیں۔ اور یہ اثر جو ہے بعض روایات میں موجود ہے کہ تقریباً 6 میں رہا، 1 دن بھی نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے تک اثر۔ تبارک و تعالیٰ بہت میرے بھی بڑے ظالم لوگ ہیں، دعا کیا کریں اللہ انسان محفوظ رکھے، بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ان کے اصل جادوگروں کا زیادہ کیا ہوتا ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی میں لڑائیاں کروانا، عورتوں میں جھگڑے کروانے، خامد کو جادو اثر سے بیکار کر دیا، اپنی بیوی کے گھر رہا ہوا۔ جب بیوی کی تمنا پوری نہیں ہوگی تو کب تک وہ بیچاری پاک بیٹھی رہے گی، پھر وہ بہت باللہ گناہ کی طرف رغبت کرے گی۔ شیطان سب سے زیادہ خوش اسی بات پہ ہوتا ہے کہ کوئی بیوی میں لڑائی کرا۔ یہ روایات میں موجود ہے کہ شیطان شام کو جب بیٹھتا ہے نا جی، اپنے کارکنوں کی، اپنے چیلوں کی، اپنے وفاداروں کی، اپنے جہادوں کی رپورٹ لیتا ہے نا بات کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اس کو نماز نہیں پڑھنے دی، اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے روزہ نہیں رکھنے دیا، تم نے کیا کیا، جہاد پہ جا رہا تھا میں نے روک دیا، تم نے خیرات کر رہا تھا میں نے نہیں کرنے دی، ٹھیک ہے چلو۔ اور جب ایک آدمی
آج میں نے میاں بیوی ویسا لڑایا کمال ہو گیا ہے. میں کہا تم میرے قریب آ جاؤ, میرے قریب بیٹھے, بہت اثر کام کر گیا. کیونکہ اب میاں بھی گناہ کرے گی, علیحدہ گناہ کرے گی, وہ علیحدہ گناہ کرے, خاندانی جھگڑے چلیں گے, پھر تلواریں گی, پھر قتل ہوں گے. اصل کام تو تم نے کیا. یہ بڑے بڑے کام ہیں جو باقی کر کے آئے. یہ بہت بڑا دور, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کا زیادہ زور جو ہے ان کا وہ اسی بات پہ ہوتا ہے, مسلمانوں پہ جادو کرتے ہیں, خاص طور خاندانوں کو لڑا اور میاں بیوی پہ تفریح کرواتے ہیں, انہیں جھگڑے ڈلواتے ہیں. اور یہ بھی جادو کے اثرات میں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جادو سے کوئی مرد جو ہے اپنے بیوی کے قابل نہ رہے, یا پہ جادو کیا جائے کہ وہ جب اپنے خود کے پاس آئے نعوذ باللہ اسے خوشی نہ. یہ ہوتا ہے بڑے ظالم. اللہ معاف کرے, یہ انسان کر سکتا ہے. پچھلے دفعہ میں جب سفر پہ تھا نا جی, دعا جاتی تھی بڑا شدید, اللہ معاف فرمائے. اب ہم علاج کر رہے ہیں اور بیچارے اللہ پاک تو جہاں بھی جاتے ہیں ڈاکٹر اور دوست بڑی مہربانی ہے اس گھر کی نسبت سے اور اللہ کے قرآن کی نسبت کی وجہ سے. اب جناب پیارا ڈاکٹر دوائیں دے رہے ہیں اور علاج ہو رہا ہے اور دینے کا فائدہ, تکلیف روز بروز بڑھ رہی. وہ جب تقریریں ختم, بیمار آدمی نے کیا, ہم بڑا سوچتے رہے, آج کراتے رہے, اور جو کچھ ہو سکتا تھا نہ دوستوں نے کمی کی, باپ نے کمی کی, اللہ ان کو جزائے خیر صاحب ہے. لیکن تکلیف کا یہ عالم سمجھنا. اچھا ادھر خدا قدرت ہے میرا ذہن ہی نہ جائے. ایک مہینے خیر مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ جادو تو نہیں. میں نے کہا چھوڑے یار, ہم پہ کسی جادو ہے کیا, ہماری کسی سے دشمنی ہے, کوئی جگہ کیا ہے. اور ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے آپ کی طبیعت. میں نے کہا چھوڑے یار, میں ویسے پیرو شیرو کو مان تو مجھے تو چکر میں نہ ڈالوں. وہ بھی تھا ہے میرا تو بڑا سارے آدمی سے خوش رکھے. صحیح پیروں کے تو ہم ہیں جو صحیح معنوں اولیاء ہیں, صحیح معنوں میں مشائخ, صحیح معنوں میں مرشد ہیں, صحیح پیر ہیں. ان کے تو پاؤں کے جوتے اٹھے ہم اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار. ہم تو ان دکانداروں کو یہ جو ہے نا وہ لوگوں کی عزت کے دشمن, لوگوں کے مال کے دشمن, اروں کے دشمن, ان کو اپنی مان. تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے ہوگا, بارہ مجھے نہیں پتا. جادو جادو ہوتا ہے میں مانتا ہوں, جب قرآن میں ایمان ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ہوتا ہے محسوس, جو تم کو آتا ہو ہمیں تو نہیں پتا. اللہ کی کوئی اور عالم ملے بزرگ, بہت بڑے عالم کا اللہ, انہوں نے بھی مجھے بات کی کہ جی آپ پڑھ رہی ہے سر. میں نے کہا نہیں ہوگا, میں تو مانتا نہیں. نہیں آپ کو میں کچھ بتاتا ہوں. میں نے کہا میں پڑھنے والا بھی باتیں مجھ سے تو چلے چلے ہوتے نہیں, چکی ہوتی سی نہیں جاتی. اب تو سیدھے قائل ہیں, تکلیف ہو قدم پہ جاؤ, دعا مانگو, اللہ راضی ہوگا بس کام ہو جائے گا. ہم سے نہیں چکیاں پہ جاتی ہیں, چلے کاٹے جاتے ہیں, نہ وظیفے پڑے جاتے ہیں. ہم تو نلائق آدمی ہیں, غافل آدمی ہیں, سست بندے ہیں. زیادہ یہ سبق ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے پڑھا دیا جاتا ہے. تو بار بھی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت. پھر مجھے خط ملا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ پہ جادو کیا. چلو بھی کیا تو کیا, کیا کیا. انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں معاف کیا, تم نے کیا ہے. بہرحال میں اللہ کے نزدیک نہ تو دعا کرتا ہوں, البتہ ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دے. اور میں کیا دعا جو کرے آدمی حرم میں کرے تو بہرحال اس کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہوگی, کیا ہوگا, اللہ ہے. تو بہرحال جادو ہو جاتا ہے. حضور پاک 6 مہینے تک پریشان رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حبیب کے بری ذات مبارک پر. 6 مہینے کے بعد حدیث میں آیا ہے, حضور نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ 2 آدمی آئے, ایک میرے سرانے کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف. جو پاؤں کی طرف کھڑے ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور جو سرانے کی طرف ہے وہ جواب دیتے ہیں. اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے. جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے وہ سوال کر رہا ہے اس سے جو سرانے کی طرف کھڑا ہے. وہ تھے کون؟ ادھر جبریل کھڑے تھے, ادھر میکائیل کھڑے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے علاج کے لیے پھر اترنے والے پھر فرشتے ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا جبرائیل تھا اور میکائیل. تو اب انہوں نے سوال کیا کہ ماں بہذا الرجل، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا بدبو و ناک میں جادو ہے. تو اس نے پھر پوچھا من سہارا ہوں، کس نے وہ جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن العاصم. اور لبید بن العاصم جو یہودی ہے اس نے جادو کیا. اس نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مشتن و مشادت، ایک کنگا ہے اس میں حضور کے بال ہیں، ان پہ جادو کی گریں لگائی گئی ہیں. گریں ہوتی ہیں دیکھا نا آپ نے عام طور پہ، یہ آپ تو خیر ماشاءاللہ سب کچھ جانتے ہیں، آپ تو ہیں پیروں کے علاقے کے ماشاءاللہ. آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا گیروں کو؟ یہ ہوتا ہے بڑے بڑے دھاگے لے لیتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، گرے لگائی، پھونک مار گرے لگائی، پھونک گلے میں ڈالو کہتے بڑا ہو جاتا. تو ہر دھاگا بڑا ہو جاتا ہے، اس میں بزرگی کا کیا کما؟ کوئی دھاگا گلے میں ڈال دو جو دنوں کے بعد بڑا تو ہو جائے. تجربہ کر لیں آپ. تو وہ جناب گرے لگاتے ہیں، پھر پڑھتے رہتے ہیں، پھر پھونکے مارتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ ہے کہاں؟ وہ جادو جس پہ کیا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی بئر زروان، ایک کنواں ہے بئر زروان جس کا نام ہے. اس کنویں کے اندر جو نیچے جب کنواں بناتے ہیں نا جی، تو زمین پر کھدائی کے بعد ایک لکڑی رکھتے ہیں، اس کے اوپر پھر اینٹوں کی چنائی ہوتی ہے اور کنواں بنتا ہے. تو اس کے نیچے وہ دبایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اب علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا علاج یہ ہے کہ اس میں 11 گرے ہیں اور یہ 2 صورتیں ہیں، ان کی 11 آیتیں ہیں. ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، پھونک مارتے جائیں اور گرا کھولتے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اپنی نیند مبارک سے. آپ نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب تو سچا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ بئر زروان سے تشریف لے گئے. اور وہ بئر زروان جو ہے ایک ویران کنواں تھا، بڑا ویران، غیر آباد اور متروک قسم کا کنواں تھا. اور حضور نے فرمایا کہ وہاں کھجوروں کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، یعنی ٹنڈ منڈ، ان پہ کچھ نہیں تھا، کھجوریں وجوریں نہیں تھیں، کٹے پٹے اور خطرناک لگتے تھے، ایسے جیسے کوئی شیطانوں کے سر کھڑے ہوئے تھے. اور آپ نے فرمایا پانی اس کا کنویں کا ایسا تھا، گندا ہو چکا تھا کہ جیسے مہندی ڈال دو اور پانی سبز ہو جاتا ہے، ایسا سبزی مائل ہو چکا تھا، کیونکہ اس میں وہ گھاس واس اور جالا والا، اور کیونکہ یہ جادو وادو ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں نا لوگ. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں پرانے قبرستان میں جاؤ جو سب سے پرانا قبرستان ہے، اور وہاں سے ایک پرانی ہڈی ڈھونڈ کے لے آؤ، اس ہڈی پہ طویل لکھیں گے پیر صاحب، یعنی پہلے مردے کی ہڈی لے آؤ. بھائی ہیں کوئی بڑے ماشاءاللہ پیر بھی ہمارے بلا، اپنے بزرگوں کی قبریں بھی بیچ کے کھا گئے، ہڈیاں بھی بیچ کے کھا گئے. قبریں بیچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی نظر نیاز جو ہے، اور کیا ہے؟ یہ سوداگری نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اور کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ ان کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلائے. وہ جو اللہ کے ولی فوت ہو گئے ہیں، دعا کرو یہ ان کے جو وارث ہیں، اللہ ان کو ان کے طریقوں پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے. وہ تو اللہ کے اولیاء تھے، ان کی تو خدمات تھی، انہوں نے تو پوری دنیا میں دین کے دیے روشن کیے، چراغ روشن کیے. جب وہ فوت ہو گئے تو پھر ہم جیسے غلط لوگ آ گئے ان کے وارث بن کر. ان اللہ کے اولیاء کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نا جی. انہوں نے تو کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی کہ میری قبر پہ آپ آ کر بدعت کریں، میری قبر پہ سرکس لگائیں، میری قبر پہ میلے لگائیں، میری قبر پہ تم آ کے تماشے کرواؤ، نٹ بلواؤ، قوالیاں کرواؤ، طوائفوں کو بلا کے مجرے کراؤ. نعوذ باللہ. اللہ کے اولیاء کبھی ایسی بات کہہ سکتے؟ ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت. جن بزرگوں کا یہ نام لیتے ہیں اللہ ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدعات کے اور خرافات کے اور منکرات کے جنگلوں سے نجات عطا فرما دے. ہمارے لیے تو واجب الاحترام ہے، لیکن اپنے باپ دادے کے راستے پر تو چلے.
دن آپ حضور پاک وہاں تشریف لے گئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے. حضور نے حکم فرمایا کہ کوئی صحابی اندر اترے اور اندر سے نکالے. تو صحابی اندر اترے اور نکلا. وہ تو جبریل بتا چکے تھے, حضور خواب میں دیکھ چکے تھے. اب تو بالکل جگہ پہ جانا تھا, وہ اب ڈھونڈنے کا تو سوال نہیں پیدا. تو فوری طور پہ وہ نکالا اور وہ کنگا بھی مل گیا, اس میں بال مبارک بھی ملے, وہ گریں لگی ہوئی بھی ملی. حضور پاک یہ صورتیں پڑھتے گئے, گریں کھولتے گئے, پڑھتے گئے, گریں کھولتے گئے. صحابہ کہتے ہیں جب آخری گرہ کھلی تو حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا. ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سورج نکلا, روشن ہو گیا حضور کا چہرہ مبارک, جادو کا اثر کے ساتھ ختم. حضور پاک نے دیکھا اور پھر اسی کنویں میں ڈالا. صحابہ نے کہا حضور حکم نے ہمیں ظالموں منافق کی ہم گردن اڑا دیں جس نے آپ پر جادو کیا فرمایا. میں اپنی ذات کا بدلہ لینے آپ نے فرمایا بس اس بات کو بھول جائے. اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے, مجھے بدلے لینے کی کیا ضرورت. یعنی حضور کی کمال رحمت دیکھیں, کمال شفقت دیکھیں کہ وہ نبی ابن العاصم پھر بھی حضور کے پاس آتا رہا. حضور نے کبھی اسے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا. یعنی زبانی کلامی مبارک بھی نہیں فرمایا, بار بار پھر آتا رہا حضور کی خدمت میں. وہ تو منافق تھا, وہ تو ظاہری محبت دکھاتا تھا. حضور کے پاس جو آگے بیٹھتا حضور کے چہرے مبارک میں کبھی شکل ہی نہیں پڑی, اور کبھی حضور نے اتنی بھی نہیں فرمایا کہ نبی تم نے یہ کیا کیا. کبھی بات ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوتی ہے نبیوں کی, ہر کسی کی طاقت نہیں ہے, ہر کسی کی طاقت نہیں ہوتی ہے. یہ انبیاء کا حوصلہ ہے, انبیاء کا حلم ہے. اور حضور پاک والا خلق نازل, آپ تو سراپا رحمت ہے, آپ تو مجسمہ شرافت ہے, مجسمہ رحمت ہے. آپ کو اللہ نے رؤوف اور رحیم کے لقب سے نوازا ہے. یہ آپ کا کرم تھا کہ آپ نے بات ہی نہیں کی. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی شروع فرمائی, تو وہاں سے شروع فرمائی. جب ذکر کیا قصہ کہنے لگے ابا جان اللہ کا شکر ہے, اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو, اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو اپنے دیہات سے لے آئے اور ہمیں ملا دیا. اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اب قصہ وہاں سے شروع نہیں کیا کہ بھائی مجھے لے گئے, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا, کیونکہ پھر بھائی کو تانا دیتے نا اگر قصہ وہاں سے شروع کرتے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان میں تو بڑے امتحان میں مبتلا ہو گیا, مجھے تو وہ زلیخا نے جیل میں ڈلوا دیا. نہ کہا خرجنی من السجن, جب مجھے جیل سے نکالا گیا. وہاں سے قصہ شروع نہیں کیا جب ڈالا گیا, کیونکہ ان کے گھروں میں بھی حضرت یوسف نے کھانا کھایا تھا, آپ ان کے گھر میں پلے تھے. تو کہا اگر میں جیل کا ذکر کروں تو پھر ان پر تانا آئے گا, لہٰذا وہاں سے ذکر کرو جہاں سے اللہ نے ہمیں نکالا. وہاں سے ڈالنے والی بات کا کسی سے چھیڑا ہی نہیں. حضور پاک نے بھی کبھی نہیں چھیڑا. آپ نے بی بی عائشہ کو بتلایا, آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مجھ پہ جادو ہوا اور اس طرح اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا, میں نے خواب میں دیکھا. تو بی بی عائشہ نے کہا حضرت ایک تو آپ کو لے آتے کنگا مبارک اور آپ نے بال مبارک, ہم دیکھتے تو صحیح کہ ظالم نے کیسے جادو کیا ہے. اور دوسرا حضور کم از کم آپ لوگوں کو تو بدلا دیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں بدلا دیتا تو پھر وہ زندہ رہتا. اگر میں بدلا دیتا کہ فلاں بدبخت نے میرے ساتھ ایسا کیا, میں نے بات ہی ختم کر دی. جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں اپنی ذات کا بدلہ کسی سے لینا نہیں چاہتا. تو یہ صورت مبارک جو ہے ایسی چیزوں کو توڑنے میں اکثیر اعظم ہے. یاد رکھیں یہ اتنی بڑی اکثیر ہے کہ ساری دنیا میں کروڑوں وظیفے ڈھونڈتے پھرو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی تو ہو. آج کل ہم جو پڑھتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا, وجہ یہ ہے کہ ایک صحیح اثر میں قصہ موجود ہے. ایک صحابی ہے, انہوں نے آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرض کیا. انہوں نے کہا حضرت, اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے کی بات ہے, آپ کتنے پیچھے آ گئے. انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے کہ پہلے بیمار ہوتے تھے, سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, بس پھونک ماری اور شفا ہو گئی.
اور کوئی تکلیف ہوتی تھی تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اور کوئی تکلیف ہوتی تھی تو بسم اللہ ماشاءاللہ پڑھ لیا اور تکلیفیں دور ہو جاتی تھی۔ دیکھا نہیں کہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا؟ جب خالد بن الولید نے ملک فتح کر دیا نا جی، تو مخالف فوج کا جو جرنیل تھا وہ قید ہو گیا، تو حضرت خالد بن الولید کے سامنے قیدی کی حیثیت میں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا خالد تم نے اتنی بہادری سے جنگ لڑی ہے کہ میں بہادر ہوں، میں بھی جرنیل ہوں، علیحدہ بات ہے کہ میں ہار گیا، تم جیت گئے، لیکن میں بہادر کی قدر کرتا ہوں، تم بہت بڑے بہادر آدمی ہو اور تم بہت بڑے ذہین اور تیرک جرنیل ہو مسلمانوں کے، اور تم نے جس انداز میں جنگ لڑی ہے میں تمہاری قابلیت کو مان گیا ہوں، لیکن میرے ملک میں خیال رکھنا، میرے ملک کے اندر بہت بڑی ایک سازش ہوتی ہے کہ دشمنوں کو زہر دے دیتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، چائے میں، دودھ میں، کسی چیز میں، اور بڑا خطرناک زہر ہے ان کے پاس کہ ایک قطرہ بھی اگر آدمی کو پلا دیا جائے تو آدمی فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے یہ دیکھو ہم انگوٹھیوں میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ زہر کہ اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ ہم زندہ بچنے کی امید نہ رہے اور ہمارے راز دشمن نہ لے لے تو ہم اس کو خود پانی میں ڈال کے پی جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو اس خیال رکھنا کبھی ہمارے لوگوں کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا۔ ہم نے کہا اچھا وہ زہر پیے تو مر جاتے ہیں، مر جاتے، ہم نے کہا دکھاؤ تو ہی وہ کیسے زہر، اس نے وہ اپنی انگوٹھی کھولی، اس سے زہر نکالا، ایک پانی میں ڈالا، پانی کا رنگ ونگ کچھ بدل گیا، انہوں نے کہا یہ زہر، انہوں نے کہا اچھا کوئی ادھر لاؤ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چل آج ہی ختم کر دیتے ہیں، اور کیا کون حفاظت کرتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ پڑھ لو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے فاتحہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، وہ پڑھنے والی زبان کہاں سے لائیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا قرآن وہی ہے، سورۃ فاتحہ مبارک بھی وہی ہے، محمدتین بھی وہی ہے، قل هو اللہ احد بھی وہی ہے، لیکن وہ پڑھنے والی پاک زبانیں بھی نہیں۔ اب ہمارا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، زبانیں گندی ہو چکی ہیں، سارا دن اس سے گالیاں ہم بکتے ہیں، گلا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سب کو شتم کرتے ہیں، لوگوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، تو اس گندی ناپاک زبان سے اگر کبھی تو چار پاک کلمے کہہ بھی دیے تو کیا فرق پڑے؟ ہر چیز جو ایک گندی ہو، ایک ناپاک پانی سے جو آپ کپڑا دھوتے رہے پاک ہو جائے، ایک اصولی سی بات، پہلے ہی کپڑا پلید ہے اور پانی بھی آپ کے پاس پلید ہے، پلید پانی سے جو اس کپڑے کو دھوتے رہے مزید پلید تو ہوتا جائے گا، لیکن پاک تو کبھی نہیں ہو سکتا جب تک پانی پاک نہ ملے۔ قرآن چونکہ پاک ہے، زبان پاک ملے تو کام بنے گا، اور جب زبانیں پاک ہو جاتی ہیں تو پھر اثر ہوتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی لوگ تو کہتے ہیں نا دور کی بات، فرماتے ہیں کوئی لمبی چوڑی دور کی بات نہیں ہے، صرف 40 دن کے لیے فقیر کے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو، لنگر میں رہو، کھانا بھی لنگر کا ہوگا، کپڑا بھی لنگر کا ہوگا، لباس بھی لنگر کا ہوگا، اور اسی طرح لنگر میں رہنا ہوگا، اور 40 دن کے بعد پھر تم خود فیصلہ کر لینا کہ میرے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے کہ نہیں آئی۔ پر میں یہ کیا ہے، آپ یہ تجربہ کر لو، اور لاکھوں لوگوں نے کیا الحمدللہ، بدلے بڑے بڑے جناب شرابی جو تھے، بڑے بڑے ضابط قسم کے لوگ جو تھے الحمدللہ ذاکر شاکر بنے، انقلاب آیا، تبدیلیاں ہوئی، ذہن بدلے، ان کی شکلیں بدلی، جو لوگ روزانہ اپنی داڑیاں لگا لگا کے شیو کرتے تھے کہ کوئی بات نہ بچ جائے، اتنی داڑیاں رکھ کے نکلے، جب تک عقل حلال نہ آپ یہی خود تجربہ کر لیں، اس میں کوئی پیری فقیری کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں اپنے گھر میں کہ میں حلال کھاؤں، میں حرام نہیں کھاؤں، اور اپنی بیوی کو پابند کر دیں کہ بغیر وضو کے میرا کھانا نہ پکا، آپ دیکھیں گے 1 مہینے میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ پھر نماز پڑھنے کا لطف آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہم تو ہر وقت کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک کرتے ہیں،
اندر باہر ہمارے پلید ہو چکے ہیں. کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں بدعات ہے، کہیں منکرات ہیں، کہیں رسومات ہیں، کہیں عادات ہیں، کہیں برادری ہے، کہیں قوم ہے، کہیں وطنیت ہے، کہیں لسانیت ہے، کہیں عصبیتیں ہیں. ہم تو اتنے ناپاک ہو گئے ہیں کہ مجسمہ گناہ بن چکے ہیں. اور پھر ہم کہیں گے جی قرآن پڑھتے ہیں جی فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا جی، پھر کیا کریں؟ اچھا ویسے ڈاکٹر سے علاج کراتے رہے نا جی، فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر کو معاف کر دیتے ہیں، مولوی کو معاف نہیں کرتے. ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے فائدہ نہ ہو، کہتے جی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بیماری سمجھ نہ آئی ہو، کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لیں، اس کو معاف کر دو. اس کے پاس کبھی نہیں گئے کہ فیس واپس کر دو. مولوی کے پاس اگر بیٹھے اور کوئی بات چھوڑو جی، مولوی کو کیا فائدہ ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو اتنی ہوگا جتنی تم اخلاص لے کر آؤ گے. بازار میں جو آدمی جاتا ہے جتنی پیسہ ہوگا اتنی مال خرید کر کے لائے گا. جس کے پاس 100 ریال ہوگا 100 ریال کا سودا لائے گا، 50 والا 50 کا لائے گا، اور 10 والا 10 کا لائے گا. جو خالی جیب جائے گا سارا مکہ پھر کے آ جائے گا، کچھ بھی نہیں لائے گا. جب تم خالی دامن لے کے آؤ گے تو ہم سے کیا ملے گا؟ مٹی ملے گی. تمہارے اندر جتنی اخلاص ہوگا اتنی تم فائدہ لے کے جاؤ. تمہارے اندر اگر اخلاص صفر ہوگا تو میں ساری اپنے کثیر ختم کر جاؤں گا، تم وہی کے وہی رہو. اصل بات تو یہ ہے کہ لے آنے والا جو ہے وہ کتنا بڑا برتن لا رہا، کتنا بڑا ظرف لا رہا، اور کتنے بڑے خلوص سے وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. اثر میں سے نہ ہو اللہ کے قرآن کا. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کا اثر نہ ہو، اللہ کے ذکر کا اثر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پاک کے فرمان مبارک کا اثر نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں. تو اللہ نے یہ صورتیں اتارا. اب تھوڑا سا اختلاف یہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن پاک میں نہیں لکھا تھا، جس سے بعض صحابہ میں خلاف پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو قرآن سے نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی صورتیں ہیں جو حضور کو عطا ہوئی ہیں علاج کے لیے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ یہ صورتیں اتنی یاد کرائی جاتی تھیں اور اتنی صبح و شام صحابہ پڑھتے تھے کہ ان کے لکھنے کی حضرت نے ضرورت ہی محسوس کی. انہوں نے فرمایا ان کے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو صبح و شام ہم پڑھ رہے ہیں، جو صبح و شام ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، گھر والوں کو پڑھا رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، صبح و شام پڑھ پڑھ کے اپنے بدن پہ ہم دم کر رہے ہیں، تو اس چیز کو لکھا جاتا ہے جس کے بھول جانے کا اندیشہ ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ پہلے ان کے پاس شاید یہ حدیث مبارک نہیں پہنچی تھی جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل بھیجا ہے اور اپنا کلام مبارک اتارا ہے. جب یہ حدیث پہنچی تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمہور صحابہ کے ساتھ آ گئے کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن میں لکھی گئی، مصحف عثمان میں درج ہوئی، اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسی پہ اتفاق ہے کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں. اور معوذتین کا نام کہلایا گیا کہ انسان اللہ کے نام کے ساتھ ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے. اور جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر اس کو کیا نقصان ہے؟ اس لیے ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھا کرے اور ان صورتوں کو صبح و شام پڑھ کے اپنے بدن پر بھی نفس کر کے پھیر دیا کریں. اللہ پاک ہر مصیبت سے، بیماری سے، سحر سے، جادو سے، شیطانوں کی شیطانیت سے، حاسدوں کے حسد سے اور گرے لگانے والوں کی گرے سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. جی میرا نام جو ہے عبدالصمد ہے، بالکل ٹھیک نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، لیکن لوگ مجھے سمجھ گئے غلط بات. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے نام ہوتا ہے نا عبد الغفور، لوگ کہتے ہیں غفور غفور، عبد الخالق لوگ کہتے ہیں خالق خالق، عبد المالک لوگ کہتے ہیں مالک مالک. یہ غلط بات. جب نام کے ساتھ عبد کا تعلق ہو اور آگے اللہ کی صفت ہو تو نام پورا لینا چاہیے، ورنہ آدمی گناہگار. عبد الخالق، عبد الصمد، عبد اللہ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے. ہم تو خیر ہیں ہی بیچارے گئے گزرے، عربوں میں بھی بدن یہ ہو گیا ہے، وہ بھی عبداللہ کی جگہ نام عبدو عبدو کہتے رہتے ہیں، حالانکہ غلط بات ہے. حالانکہ پھر بھی عبدو کہنے سے کوئی ایسا بات نہیں ہوتی جتنی اس میں ہوتی ہے کہ سبد کہہ دو. یہ بھی شکر ہے نا، وہ عربی ہے نا، اس کو اللہ تو نہیں کہتے نا، عبدو کہتے ہیں.
لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، نام پورا لینا چاہیے۔ میں کہتا ہے جی نماز میرا بہت قضا ہو گیا، آپ کے درد سے اللہ نے مجھے بیداری بخشی، الحمدللہ بھی شکر ہے، تو اب تم میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ مجھے بھی بیداری بخشے۔ تو بہرحال پہلے تو توبہ کرو پکی، توبہ کرنے کے بعد جتنی اللہ توفیق دے ہمت کر کے قضا پڑھتے رہو، باقی توبہ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے۔ عیسیٰ ابن مریم ہے اور عزیر ابن کون ہے مجھے نہیں پتا، بہرحال عزیر کا لفظ آیا ہے قرآن میں، جتنی موجود ہے ہم اتنی جانتے ہیں۔ عیسیٰ کا نام تو آ گیا ہے ابن مریم، اس لیے ہم جان گئے، اور عزیر کا نام قرآن نے یہی کہا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور آپ کو نام کے والدین ڈھونڈنے کا بڑا شوق ہے تو کوئی روایات اسرائیلی آپ کو ملیں گی، ورنہ صحیح حدیث میں کئی نام نہیں ملے گا۔ ابو جہل، ہاں بالکل، ابی جہل جو ہے سب حضور کے چچے ہیں، رشتے دار ہیں، عتبہ عتیبہ ہے، ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، سب قریبی رشتے دار ہیں، یعنی کوئی ایک دادے سے ملتے ہیں، کوئی دوسرے دادے سے ملتے ہیں، یوں تو فرق ہے۔ اچھا میں نے صبح کی نماز جو تھی پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر گیا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے احتلام ہوا ہے۔ مجھے عجیب بات ہے، صبح کی نماز آپ نے بغیر وضو کے پڑھی تھی، یا ہاں یہ ہو سکتا ہے اس وقت استنجے کی ضرورت نہ ہو، بیچارہ وضو کر کے چلا آیا ہو، بعد میں پیشاب کیا تو محسوس ہوا۔ بہرحال آپ غسل کریں اور نماز دوبارہ پڑھیں۔ وٹا سٹا کی شادی جو ہے کیسی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر ہر عورت کی حق المہر اپنی اپنی ہے تو نکاح تو ٹھیک ہے، وہ تو یہ جو اسلام نے منع کیا ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ میری لڑکی تیری لڑکی کے بدلے میں وہ آرام، اگر اس کی اپنی حق المہر ہے، اس کی اپنی حق المہر ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں، اس کے اپنے شرائط ہیں، تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کیا کریں گے نہ ہو، کوشش یہی کیا کریں۔ ویسے اس میں جھگڑے بھی زیادہ ہیں، فساد بھی زیادہ ہیں، اور ایک حدیث مبارک کے ظاہر کے ساتھ بھی بات ٹکراتی ہے، اس لیے اس چیزوں سے بچا کریں۔ اگر میں نے کچھ پیسے جو ہیں لوگوں کو ادھار دیے ہوئے ہیں تو کیا مجھے ان پر بھی زکات دینی ہوگی؟ بالکل دینی ہوگی، کیونکہ پیسہ تو وہ آپ کا ہے نا جی، وہ آپ کے پاس واپس آنا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زکات دیتے رہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زکات نہ دیں، لکھ دیں تاریخ، جس دن مل جائیں تو جتنے عرصے کی زکات نہیں تھی ساری کٹھی ادا کر دو۔ کتنے قیمت کا سونا دے، 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اگر اتنی وزن ہو جائے یعنی 7.25 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، ان کو ملا کے قیمت کریں تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے، تو اب زکات دینی پڑے گی سب پر، یہ نہیں کہ اس کے بعد اوپر دینی پڑے گی، نہیں، سب پہ زکات دینی پڑے گی، اس کی قیمت کرنے اور 2.5% کے حساب سے زکات ادا کر دیا کریں۔ کیا اس کی جنازے کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جنازے کی نماز میں پہلے ثنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس کے بعد درود اور پھر دعا، اور باقی ائمہ کے نزدیک پہلے فاتحہ، اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا۔ چاش کی نماز جو ہے اگر مراد دعا ہے تو 8 رکعت۔ اگر ہماری اولاد کو ہم دینی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، تو بہرحال کوشش کریں، یہ نہیں کہ پھر اولاد کو گھر سے نکال دیں، وہ تو اور باغی ہو جائیں، وہ تو اور بگڑ جائیں گے، وہ تو اور آزاد ہو جائیں گے، اور ان میں جو تھوڑا بہت حیا باقی ہے تمہارا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کو پیار سے، محبت سے، تو طریقے سے راضی کرو۔ اگر تمہارے اندر ایسی صلاحیت نہیں تو کسی اچھے استاد کے ساتھ لگاؤ، کسی اچھے دوست کے ساتھ لگاؤ جو ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالے، کیونکہ آج کل مسئلہ ہے جب تک بچہ خود قائم نہ ہو زور سے نہیں پڑتا۔ مشکل یہ ہوگی کیونکہ یہ لاجک کا زمانہ ہے نا جی، یعنی آدمی کو جب تک آپ مطمئن نہ کریں وہ نہیں مانتا۔ اب تو چھوٹے بچے کو بھی کہو جاؤ بیٹا سو جاؤ، کہتے کیوں سو جاؤ، اس کو بھی دلیل دینی پڑتی ہے، ابھی رات زیادہ ہو گئی ہے، صبح بیٹا آپ نے اٹھنا ہے، پھر آپ کو اسکول جانا ہوگا، پھر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، اور پھر دیکھیں ابھی 11 بج رہے ہیں اور اتنی نیند آپ کو، اچھا پھر بڑی مشکل
مشکل سے جاتے ہو بستر میں سوتا ہے، اس کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ وہ دور سے چلا گیا نا کہ باپ حکم دے بس تعمیل ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو نماز، بھائی نام ضرور نہیں پڑھتے ہیں حضور کا نماز میں، نام نہیں، مانا یہ ہے کہ حضور پاک کو تو تصور کر کے دل و دماغ میں حاضر نہ کرے کہ نماز ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں، تو اگر غیر کو حاضر کرے گا تو نماز خود بخود فاسد ہو جائے۔ آپ نے کیا لکھا ہے سیرت الرسول میں؟ دو حدیثیں ہیں، مفہوم سمجھ نہیں آیا، تنور گرم ہو گیا، بکریاں لڑ پڑی، پتہ نہیں کیا، وہ جب کتاب لے آؤں مجھے کیا پتا، جب تک میں نہ پڑھوں میں کیسے سمجھاؤں؟ ہمارے ملک میں جتنی سید ہے حضور کے رشتے دار ہے تو ان سے پوچھیں، میں تو بابا بلوچ چور قوم کا آدمی، مجھے کیا پتا؟ سید تو کوئی قوم ہوتی نہیں، سید تو لقب ہے، قوم تو قریش ہے، قوم قریش ہے، قوم بنو ہاشم ہیں، جن کا خاندان حضرت حسن سے ملے، وہ حسنی ہے، حسین سے ملے، حسینی ہے، تو اسی طرح ان کو سید بطور لقب کہا جاتا ہے۔ باقی جتنا ان کی رشتے داری ہے وہ آپ عمل میں دیکھ لیں، اگر عمل حضرت سے ملتا ہے تو رشتے دار ہے، نہیں ملتا تو رشتے دار نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں؟ جس کا عمل نہ ملے، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ نوح نے کہا میرا بیٹا ہے، میں نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیرک، اس کا عمل تیرے جیسا نہیں، تمہارا بیٹا نہیں۔ تو ہر سید کے چہرے پہ پہلے نظر ڈال لو، اگر داڑھی مبارک کٹ ہے تو حضور کا رشتے دار ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ حضور کی داڑھی ٹھیک نہیں تھی، اچھا رشتے دار ہے، حضور کی شکل سے بھی نفرت ہے اس کو، نہ جو داڑھی مڈاتا ہے اس کو حضور کی شکل پسند ہے، نہ ایمان سے کہو کعبے میں کھڑے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو حضور کی شکل محبوب ہے تو کیوں بگاڑتے ہیں آپ؟ سیدھی بات کرو کہ ہمیں حضور کی شکل سے نفرت ہے، ہم ویسے نام لیتے ہیں، حضور کا نام سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں انگریز سے محبت ہے، ہمیں کافر سے محبت ہے، اس کی شکل سے محبت ہے، اس کے شیو کرانے کے طریقوں سے محبت ہے، اس کی سیفٹی سے محبت ہے، وہ گولڈن لے کے اپنے باقاعدہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بلیڈ